الحمد لله وحده وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده ولا معصوم بعده ولا عصمة بعده ولا إمام بعده ولا إمامة بعده ولا قائد بعده ولا قيادة بعده ولا سائد بعده ولا سيادة بعده ولا أمة بعد أمته ولا كتاب بعد كتابه ولا شريعة بعد شرعه ولا سنة بعد سننه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب وقال الله سبحانه وتعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود باش اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ ہر زمانے اور ہر دور انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا ایک پاکیزہ سلسلہ لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی واسطے ہمیشہ چلایا. بلکہ اگر میں ایسا انجام دیا کہ روئے زمین اور روئے زمین کے بسنے والی جتنی بھی مخلوق ہے انسانوں وچوں وہ ساری مخلوق وچوں جڑا پہلا بندہ اللہ زمین تے اتارا ہے وہ اللہ کا نبی حضرت آدم علیہ السلام. تو زمین تے ہمیشہ اللہ تعالیٰ انبیاء نے سلسلہ چلایا اور زمین نے ابتدا اللہ نبی تو کی تھی. اور اللہ قرآن مجید ایک فرمانے پہن کی ساری امت اور ساری روئے زمین کے بسنے والے لوگ ایک عقیدے نے مالک ہیں. بعد اختلاف اور لوگوں نے عقائد تبدیل ہوئے نہیں تو شروع تے دنیا تے خیر اور بھلائی ہے. ظاہر انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے ذریعے وہ خیر اور بھلائی ہے. تو اللہ ہر زمانے میں انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات لوگوں نے ہدایت اور رہنمائی واسطے اس دنیا تے اور اس جہان تے بھیجے. اور سب تو آخر ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اللہ تعالیٰ دنیا تے رہنما مقتدا نبی اور رسول اور نبی اور رسول بھی ایسا جس کا مصطفیٰ بھی نام ہے تو مجتبیٰ بھی نام ہے. دو مانا چنیا گیا منتخب. تو اللہ تعالیٰ حضور چن کے منتخب کر کے کائنات دیا ساریاں خوبیاں دے کے خوبصورتیاں دے کے شریعت دیتی کامل مکمل دے کے سنت دیتی مکمل دے کے اور اسوہ حسنہ بنا کے اللہ روئے زمین کے بھیج کے قیامت تک نے لوگوں آکھا کہ یہ ایک نمونہ نے اس کی جے کی زندگی وہ زندگی ماں چاہیے اس روئے زمین کے بسنے آنا کوڑ. اور اس نے بہترین طریقہ یہ ہے کہ میں نے اس نبی نے پیچھے ٹرنے آؤ اور اس نے دسے ہوئے رحمت آپ نے نشانات اس نے نشانات انہوں نے نشانات قدم تے آپ نے قدم رکھنے آؤ میں نے تک پہنچ گیا. تو دنیا کے انسانی زندگی کا مقصد اپنے رب راضی کرنا اور دنیا تو اس حالت وچ مرنا کہ خدا سے تو راضی ہوئے اور خدا کی رضا واسطے اللہ تعالیٰ ایک نمونہ بنا کے بھیجا کہ اگر ماں راضی کرنا چاہنے ہو تو انہوں نے پیچھے پیچھے ٹر کے آؤ. جہاں انہوں نے سجے کھبے تھی سی انہیں میرے تک نہیں پہنچ سکنا
جڑا انہاں تو اگاں لگ کے ٹر سی اور وہ بدعت نے رہ کے ٹر سی وہ بھی میرے تک نہیں پہنچنا. جڑا انہاں نے نشانات قدم تے پیر رکھ کے آسی وہ میرے تک. سبحان اللہ. عزت، کامیابی، کامرانی، دعا جہانانی فلاح اور دعا جہانانی کامرانیاں اللہ تعالیٰ صرف اور صرف اپنے نبی نے زندگی چ رکھی. بس حضور نے اتباع کرو، سیدھے اللہ تعالیٰ تک پہنچو، جنت پہنچو، اللہ راضی ہو. اس نے یہ جہان بھی اگلا جہان بھی اسی نہ بڑھنا جڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے ٹورا. بے شک. سبحان اللہ. اور محبت ہونی ہوا جڑی بندے حضور نے پیچھے ٹورائے. بے شک. خالی زبان نہیں جڑی محبت ہے نا یہ بھی میں صاحب بیکار یا فضول نہ آخنا، یہ بھی بہت بڑی گل ہے. نبی نہ ہی منہ چ نکل ویں گے تو یہ بھی کوئی نکل جائے انعام نہیں، لیکن اصل جڑا انعام ہے نا وہ حضور نے اتباع ہے. اللہ قرآن مجید جڑی میں آیت پڑھی سورۃ الحشر ہے، اللہ کو لمبی چوڑی نہیں گل آتی، مختصر لفظ میں اللہ اپنے نبی نے کٹ کاٹ اساں سمجھایا. فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. جڑی شے جس نہیں میں دے توجہ کرے میں بڑا سونا ترجمہ کرنے لگا اور ہنی اللہ میں نے دل وچ پایا. ما آتاکم الرسول جتھے ای مدینے والا ہاں کر دے اوتھے تساں بھی ہاں کر دے. جتھے ای نہ کر دے تساں واسطے نہ. فاتی نہیں ڈھونڈنا کی اور کہا کیا تے کنے اور دے کتے لکھا ہے اللہ میں کنے ڈھونڈنی لوڑ نہیں. ای ہاں آکھ دے تے میں بھی ہاں، ای نہ آکھ دے تے میں بھی ہاں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بڑی بڑی گل کر کے جتھے ای ہاں آکھ دے اوتھے ہاں. بے شک. حضرت عبداللہ بن مسعود کے ایک عورت آئی، اس آخیا میں پورا قرآن پڑھ چھوڑیا، وہاں تک نہیں یہ گل نہیں لبھی کہ حضور دیا گلاں بھی ضرور مننا تو حضور دیا گلاں پیچھے ٹرنا. ابن مسعود فرمایا میں تو پڑھے جی کوئی نہیں پڑھا ہو گیا تو میں لب پایا. بعد یہ ایت پڑھی اور ایت پڑھ کے آخیا اللہ ہی پہ آپ نے ما آتاکم الرسول فخذوه. اس رسول چو جیڑی شے تساں لبے چاہے انہاں زبان چو لبے چاہ گنو، ہتھاں چو لبے چاہ گنو، نمونہ زندگی چو لبے چاہ گنو، اس میں حسنا اس تو چاہ گنو. وما نہاکم اور جتھے وہ آتے کہ رک ونو بات تو سنی عقل تسلیم کرے یا نہ کرے ہوتے رک ونو. حضرت علی فرمانے موزے نے اتنے مسا تک کرنے ہو موزے نے اتنی مسا کرنا ہے کیونکہ میں اپنے نبی ہاں. موزے نے اتنے مسا کرنے ویکھا لیکن میری عقل آخری ہے کہ موزے نے مسا تو تھلو کرنا چاہیے نا، مٹی تھلو لگی ہوئی اور حکم مسے نہ اتو، لیکن میں اپنی عقل آواز پیچھے جا سکتے ہوں بس جتھے وہ ہاں آتے اتنے ہاں میں جتھے وہ نہ آتے اتنے نہ. حضور نے تو کیتا ایسے ہی ہے سیدھی عقلاں جاوے یا سیدھی عقلاں اتنے پہنچ سکتی ہیں. سیدھی ساری کائنات کی عقلاں اکٹھیاں جا کرو انہوں نے الف تے بے بھی نہیں بڑھنی جڑے انہوں نے عقل انتہاواں تے پہنچی. سبحان اللہ. بے شک. میں پیچھے جمعے تساں سنا چکا جڑا ہتھوں کھڑو کہ جنت دے بوٹے جو گچھے تروڑ سکنا اور اس نے نگاہاں تے اس نے عقل کوئی پہنچ سکنا کہ اللہ انہاں کتھے کھلا رہا انہاں نے کتنیاں بلندیاں آسمان بھی اس تو تھلے ستا آسمانہ بھی کراس کر کے اتنے گئے ہوئے. بے شک. بے شک. جیڑی شے ان دے دیون اساں چاہ جس تو روک دیون اس تو بائی حدید اور جیسا یہ نعمت نصیب ہو گئی اس جانے کی کامیاب ہے اگلے جانے کی. بے شک. اور جڑا اس تو ہٹ کے چاہنا کہ میں کوئی عزت سرخوری پا بجا وہ عزت نہیں پا سکنا کوئی اور شے پا گنے تو پا گنے. عزت صرف آمنہ نے لال پیچھے اور ان میں خالی عقیدت نہ نہیں عقیدت اوے محبت اوے سب کچھ اوے لیکن جنہ پرک کے تکیا نا ان بھی اسی نتیجے تے پہنچے کہ عزت انہوں نے پیچھے. بے شک. سبحان اللہ. بے شک. جڑے انہوں نے پیچھے ٹورے انہیں ہی عزت پائی. بے شک. اور عزت پا بھی تو کوئی نہیں سکنا کوئی پا سکنا انہوں نے پیچھے ٹورنا ہے عزت. اور بات جڑا انہوں نے پیچھے ٹورا انہاں عزت کوئی نکے نہیں دیا. میں موضوع تو ہٹ ویسا نہیں تو میں ایک عزت کی گل تو نکی رہی عرض کر دینا کہ سمندر کے کنارے تے بندہ کھڑو کے تے کشتی تھی بیری جہاز بھی نہ ہون تے کوئی سمندر پار کر سکنا پل بھی نہ ہون تو راہ بھی نہ ہون تے پار وینے نے کوئی جن بھوت بھی نہ ہوئے بھی بندہ تے اکلا بھی نہ ہوئے اٹھ بھی ہوس گھوڑے بھی ہوس
60,000 لشکر بھی ہوئے تے درمیان اتنا ڈوگا تے بڑا دریا تے سمندر تے پانی پہ وانا ماں دسو نہ کوئی اور طریقہ تو لگنے نہ ہوئے. لیکن دنیا تے عزت آلیا لگ کے تکایا کہ جڑے اور طریقے دنیا نے عقلے چاون یا نہ آون جڑے اسا اپنا عقل سٹ کرتے نا حضور نے عقلے پیچھے تو بعد اللہ دنیا میں سڑنا یہ کر دیتی جڑی عقلے وچ آمنے آئی نہیں. 60,000 تے دریا کے کنارے تھے تو سمندر کے کنارے تے کھڑو کے کوئی لنگیاں رکعتاں تے تقریراں نہ کیتیاں خالی سمندر یہ کچھ آکھے نے کہ اسی ہن لون لگے ہوئے تے گھوڑے سمیت اسی وچ لون لگے ہوں بس اساں تو جاننا یا نہ جاننا اسی تو حوالے دیون لگے ہیں دو انہاں دو حوالے تو بعد کو تھوڑی مرضی اساں پار کرنے ہی یا ڈبونے اور دو حوالے کیڑے انہاں کہ ایک اسی حضور میں غلام اور دوسرا سڑا حکمران فاروق اعظم عمر نے متوے تو اس نے عدل نہ تو صاحب پتہ کہ روح زمین تے کی کون عدل پہ کرنا عدل فاروقی نہ اور حضور نے نبوت نہ تو حوالہ دینے پہ کہ اسی عمر نے بھیجے ہوئے تے حضور نے ملنے آئے تے اسی گھوڑے سٹن لگے ہیں سمندر ہے بس سمندر میڑے اور تو سواستے وہ سمندر ہے اس نے کن کوئی نہیں اس نے عقل کوئی نہیں اسے شعور کوئی نہیں وہ بے روح ہے بے جان ہے پر جڑے عزت آئے آوے گا حضور نے پیچھے ٹرنے آئے تو بس سمندرہ بھی پتہ ہونا کہ اساں ایک گل کور پہ آنا سبحان اللہ پار گئن کے نہیں گئے بے شک پار گئے 70-60,000 لشکر پار گیا تو سلمان فارسی کہنا اس نے گھوڑے چوئیاں اور آواز آنی ہے جو پکی سڑکت پہ دوڑ رہے پانی میں سینے خدا پتھر میں فرش پڑا دے ایک پہلے ٹاپا چو اگی نہیں ہے شعامہ تے شولے پہ نکلنے نو گھوڑا لیا پیارا چو ایک بدرگا کے پسفیری زمین تے شیر میں بچے پہ دوڑ گیا میں نے رب تک آیا کہ میں نے نبی نے پیچھے ٹرنا آڑیا ہو جڑوے اسی تو ساں کھانا انہوں نے پیچھے ٹورو جب آج جڑوے تو ساں لوڑ پوسی تو اسی سارا جہاز تو سارے پیچھے ٹورو کیونکہ جڑوے تو سی اپنے سائیاں پیچھے ٹور سو جب آج ساری کائنات اسی تو سانے غلام دے نوکر بڑھا بے شک ہاں نہیں میں یہ موضوع نہیں بیٹھا میں خالی یہ سمجھانا چاہنا کہ دنیا تے عزت نہ پائی جنہیں میرے نبی نے کر جنہیں اپنے آپ حوالے کر دیتا اپنی لگامہ وگا دیتیاں اپنے موڑے تھے کہ حضور نے پیچھے ٹور پہ سمجھ آئی یا آؤ اس سے میں تو ترے مثالہ دینا کہ حضور نے مننے آڑیا وقت کی کن منی اللہ ہے نا اس سے دیتیاں لیکن اللہ ہی نے تیر سے نہیں نہ دینے مننے آڑیا بھی 10 صحابہ والے ہی منی نا ایک ایسی ہے سٹی زندگی تو حضور نے زندگی زمین آسمان نہ فرق میں آخنے آڑے بھی نہیں ہے تُسی سننے آڑے بھی نہیں ہو اتھے جڑے جڑی میں گل پہ کرے نا انہاں بعد 10 صحابہ ہے حضور نے گل منی نہیں کی کون جی مثال بھی بارو یہ زمین تے کہیں جتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گل آتی نہ ہی کرو وہ تب گالی پیچھے رہ گئی انہاں تا حضور نے اشارے تھے بھی حضور نے پوریاں تھے حضور نے منشا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے چاہنے کے وقت انہاں کا واسطی چاہ بھی سونا تھوڑی چاہ تے قربان جیڑی شاید تساں پسند ہوا اساں پسند جیڑی تساں پسند نہیں ہو اساں بھی پسند حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی پیرنٹ سے گھر بڑا فقر و فاقہ اور بڑی بھوک ہے اور اتنی بھوک ہے کہ میں اپنے پیٹ سے پتھر بگا لیکن بچے بیٹھے آیات و صحابہ بھی جنگلے دن ایسا پڑھا پیٹ کے پتھر بدھا ہوا تے گھرے آڑی پہ آپ نہیں پائے ہن کے حالات گھرے نے آپ بھی بٹے بدھے میں نو ڈھڈے تھے تے سٹی بھی بھوکھر آپ ہی جان نکلنی تے فلانا بھی حضور کو گیا تو اس حضور کو منگیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسا دے دیتا تے فلانا بھی گیا اس بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کے سوال کیتا تے اسا بھی لگ گیا تے تمہیں لگا مان کے حضور کو سوال کر تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو آمی دے دے سان تے سٹی بھی کی بتا بھوک بھوک میں گئی دیا پترہ تو بندہ مجبور ہو گئے اولادی تو بے پاس ہوئے نا اور من میں نا چلو اگر ان بھوک بھوک نہیں تو لگے میں پیرنٹ میں حضور کی خدمت جا میں کہا ٹھیک ہے حس بھی منگیا اس بھی لگ گیا اس بھی منگیا اس بھی ٹھیک گیا میں بھی مان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کر بھی نہیں
پہلے میں جو مسجد پہنچا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو خطبہ پہ دے گل بات کرے نے پہ تو اتنے ہر ویلے یہ گل ہونی ہے، دین کی گل ہونی پئی، خطبہ ہونا پہ، آواز ہونی پئی، نصیحت ہونی پئی. تو میں جس وقت بارگاہ نبوت آیا تو آپ جیڑی پہلی گل میں نے کرنا پئی نا وہ حضور نے یہ ارشاد میں نے کرنے پیا کہ آپ اپنے صحابہ پہ آخ لیں جیڑا اللہ تعالیٰ کو غنا منگے تے بندیاں کو سوال نہ کرے، اپنی حاجتاں تے اپنی ضرورتاں اللہ تعالیٰ نے اگے رکھے، اللہ اس کی ضرورتیں پوریا کر دے. اور جیڑا اللہ تعالیٰ کو پاک دامنی مننے، پاک دامن ربنے دیا دعائیں کرے، اللہ تعالیٰ اس میں پاک دامن ربنے کی توفیق دے دے. اور جیڑا سڈے کو آنا منگنے واسطے، توجہ کرے گا، جیڑا سڈے کو آنا منگنے واسطے سڈے کو ہونا تو اسی اس میں دے دینے، اگر نہ ہوئے تو اسی اس کی خیر خواہی کریں، یعنی اگر نہیں تو کوڑی گل نہ آخنی، اسی اس میں میٹھی گل آخ. اور یہ حکم ہے کہ اگر تو سب کو کوئی بندہ شے منگن آوے، شے ہوئے تو اس میں دے دیو، اگر نہ ہو دے سکنے تو منگنے آڑے تے سختی پیار محبت نہ صاحب بھائی معاف کر مت کہنے لگا میں یا جی کن بھی اساں ٹاڑو، لیکن ٹاڑنے کا انداز اچھا. حضوری گل صحابہ پیارے جیڑے سڈے کو منگن آنے، سڈے کو ہونا تو اسی انہاں دے دینے، تے جے اگر سڈے کو نہ ہوئے تو اسی اس نے ہم خاری کر دینے، اساں تسلی دے دینے، دلاسا دے دینے. جیڑے سڈے کو منگن آنے، توجہ کرے، جیڑے میڈے کو منگن آنے انہاں نالوں زیادہ ماں ان پسند ہیں جیڑے میڈے کو نہیں منگتے. جڑا آیا بیٹھا منگن تو جوڑ بھرن آ رہا تے گھروں سا متعیت تو نہیں بھائی کے منگا اگو موضوع ہی ہے لگا تھا کہ میڈے کو نہ منگو. آپ ان جملے پہ فرمانے اور یہ صحابی آنا میں سن کے دے میں اپنے دل آکھا میں کہ سنگیا پتھر بدی رکھ اتھوں سوال نہیں کیا بھوک برداشت کر کے صاحب حضور جڑی گل آخری پہنی گل ٹھیک اور وقت حضور پہنے جڑا نہیں مننے آ رہا وہ اساں زیادہ پسند ہے تو میں من کے اس فہرست جو کیوں نکل بنیا میں کیوں نہ حضور نہیں نگاہ وچ منگنے آ رہا تو زیادہ بہتر رہا. نہیں تو سمجھ سمجھ نہیں آئی. میں تھوڑی جی اور پنجابی کے ساتھ آخنا میں انہاں نگاہ وچ چنگا ٹکا رہا ڈھڈو بھوکھا ٹکا رہا بھوک منظور ہے انہاں اکھیاں چوں ڈھوڑا منظور نہیں. کوئی گل سمجھ آئی نہیں. پہلے میں تو مڑ گیا میں آپ کا چھوڑ حضور کو سوال ہے یہ ہوں حضور نہ منو ہے حالانکہ حضور انہاں نہیں نہ آخنے پہ آپ ایک مطلق گل پہ کریں اور اس عنوان کی گفتگو ہونی پئی لیکن سننے والے سن کے دی نا خدا کا واجڑ میں ہونے نے مجھے جو سن کے دا بات منگنا نہیں. پہلے میں گھر مڑ گیا تے حضور نی گلا تے کھڑو بہنے نی برکت نہ بات دنیا جڑے میڈے تے تروٹ پئی. اتنا مال آیا کہ انصار میں اندر کوئی گھر ایجا نہیں جس گھرے وچ میرے گھرے نالوں زیادہ مال خالی اس ہکی گلا پیچھے کہ حضور جیڑی گل آج دیتی اساں پورا کرنا اساں مننا بس اس مننی نہیں برکت نال جڑا میں حضور کو نہیں منگیا تے اٹھ آیا آپ نے اشارہ سمجھ گیا اللہ اس اشارے سے میرے گھرے میں مالا نے ڈھیر ڈالا. ایک صحابی حضرت ثوبان بڑے مشہور نام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبے فرمایا کہ جیڑا بندہ ماں اس گلہ کی گارنٹی دے نا کہ آج تو بعد میں کہیں کوئی سوال نہ کرے حضور صحابہ کی تربیت کی حالانکہ بہت غریب ہے فقر و فاقہ ہے غربت ہے اور اس موقع سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ آئیں گے کہ تو مانگے لو تو مانگے لو یہ تو قرضہ چاہ گے لو نہیں
حضور صحابہ جیوڑے نے ڈھنگ بھی سکھائے کہ یار برداشت کرو، کر لینا چاہو، لوگوں کے سوال نہ کرو، لوگوں کے ہاتھ نہ پھیلاؤ، پاک دامن رہو، آپ کی عزت بچاؤ، اللہ روٹی دینی ہو آپ روٹی اور کسا دے سکتے، اور اللہ دیتیاں صحابہ جڑی بھوک کٹی نا وہ کٹی، لیکن جس وقت وہ ختم ہوئی تو وقت اللہ تعالیٰ وہ دن بھی آیا کہ صحابہ مسجد نبی دے اتنے بھی سونے اور چاندی کے ڈھیر لگے کہ ایک ہی بلے بندہ کھڑا ہوگا تو دوسری بلے کس طرح نہیں، تو حضور صحابہ نے تربیت فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کو سوال کروں، لوگوں کے سوال نہیں کروں۔ ایک صحابی آیا مجھے سوال کیا، یا رسول اللہ کو شاید ہو، آپ فرمایا کوئی گھر شاید ہوئی، سکر میں نے کو 2 درہم، آپ فرمایا وہاں کوہاڑی گرا، کوہاڑی آڑ دیتی ہے، ایک درہم میں کوہاڑی گرایا، 21 10 تک گرایا، حضور کوہاڑی میں ٹھوک دی تھی، آپ نے مبارک نبو بتاڑا ہتھا اور کوہاڑی ٹھوک دی تھی، فرمایا وہاں جنگل لکڑیاں کاٹ اور انہاں آن کے بازار ہی بیچ، کوئی جھاڑا تو بعد آیا، سکر یا رسول اللہ کوہاڑا تو سنا بنایا ہے، تو سنے ہاتھ لگے ہوئے، لکڑیاں چڑیاں جنگل میں چو کٹ کٹ کے آندیا، یا رسول اللہ میں نے کہا جھاڑی ہی پھر گئے، اللہ ڈھیر لانے، آپ فرمایا وہ بہتر ہے یا ہی بہتر ہے، لوگوں کے سوال کر ہی بہتر ہے یا سوڑا بن کے اپنے ہتھنی کمائی کر اور کمائی کر کے کھا۔ تو صحابہ معاشی طور سے بھی آپ خود کھڑا کرنا، لوگوں کو نہ سوال کرو، آپ کماؤ آپ کھاؤ، راہبانہ زندگی نہیں دیتی بے کہ خالی عبادت کرو بس تسبیح پڑھو تو سا روٹی آپ بھی نہیں رکھ سکتے، تسبیح نہ روٹی نہیں لبنی، روٹی کماؤنی پڑو، اللہ جو اللہ بناؤ تو روٹی لبنی، ہاں نال تسبیح بھی پڑھنے رہو وہ اسی برکت نہ ذریعہ ہو سی، پر بندہ نال کے بہ رہے ماں اندر پوش نہ راسی، یہ اللہ نہ ضابطہ نہیں۔ اللہ صحابہ بھی کماؤنے نال ہی دیتا، حضرت ابو بکر خلیفہ بنے پہن تو جناب اپنی چادراں چاہیاں اپنی باہاں تے چادراں سٹیاں، جی پٹھان نہیں بازار پھیری لینے وطنے ہونے، یہ ابو بکر صدیق نے سننا، حضرت ابو بکر چادراں اپنی باہاں تے رکھ کے بازار بچنے ہونے، تشریف گن گئے، وہ حضرت عمر مل گیا، انہوں نے کہا حضرت کرے بہنے پہ ہو تو اسی تو خلیفہ ہو، انہوں نے کہا خلیفہ جا وہاں پر روٹی بھی تو کھاؤنی ہے، جاب کا تو کھوائیں آپ کا تو کھائیں، ابو بکر جب بندہ بھی پر روٹی تو کھاونی نا اس واسطے بازار تو میں نہ پہنچ۔ حضرت عمر آخیا تسی رمن دو میں آؤ ابو عبیدہ بن جراح کو بہنے، ابو عبیدہ بن جراح آخیا کہ تسا کوئی تنخواہ مقرر کر دینا بیت المال چو، تسی خلافت کی ذمہ داریاں ادا کرو، تسی بازار کاروبار تجارت کرے سو تو مسلمانوں نے معاملات کو بیچ۔ حضرت عمر صاحب کے ابو عبیدہ بن جراح کو گر گئے، اور ابو عبیدہ بن جراح وہ صحابی جنہیں متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا امین و حاضر امہ، میری امت ہے ابو عبیدہ تو بڑا امین کوئی نہیں، اور حضور نے مجھے جو ہندی تک گل نہیں نکلنی، ہندی نکلنی بات ابو عبیدہ نے امانت بھی رکھ، انہوں نے کہا ٹھیک ہے انہیں واسطے مقرر کرنے، اور امیر المومنین واسطے کتنی تنخواہ مقرر ہوئی بیت المال چو، ابو عبیدہ بن جراح فرمایا ابو بکر کہ امیر المومنین تو سانی اتنی تنخواہ ہو سی جتنی ایک مہاجر نہیں تنخواہ، جتنے باقی صحابہ ملنے پہ نا بیت المال چو اتنا ہی تسا بھی مل سی، اور اٹھی بکری روزانہ تسا دیتی ویسی جسے سیری پائے کلیجی گردہ اوجری پیٹ دیا چیزیں بھی شامل نہ ہو سن، جڑے تسا مہمان دوستن اور جڑے مہمان آرسن ریاست نے مہمان انہاں واسطے تسا روز ادھی بکری دیتی ویسی، اور تسا سال نے 2 جوڑے دیتے ویسن بیت المال چو، ایک سردیاں نا ایک گرمی، کیڑا اس پورے مجمع چو میرے سمیت میری بھی باری بھری پئی، کوئی بندہ آئے نا میرے گھر 3 جوڑے یا 2 جوڑے لینا لگیاں پہ غریبہ لے گھر آنیاں، امیر المومنین تے جوڑے سال ایک گرمیاں نا ایک سردی، اور ابو عبیدہ نے اگلا فیصلہ سنو، اور حضرت جڑے گرمیاں مکسن تے سردیاں آسن تو اگلا جوڑا گھیرنے واسطے پچھلیاں سردیاں نا جوڑا بیت المال جمع کرے، تو سا نواں دیسا لیکن پچھلا جمع ہو سی نواں واٹی سی، گرمیاں آسن تو گرمیاں نا پرانا جوڑا چاہے پاٹ گیا چاہے جے جب یہ وہ بیت المال واپس کرے سو،
اور وقت تو ساتھ ہوا جوڑا دیتا ویسے آیا ابو بکر فیصلہ ابو عبیدہ نہ تے صدیق اکبر کہیں رضی تو ابو عبیدہ نے فیصلے تے میں راضی جتنا تو میرا مقرر کر چھوڑا بس میں جتنا ہی پاؤں. ہاں جی میرے دوستو ریاست مدینہ نہیں گل کرنی بڑی سوکھی. ہاں ریاست مدینہ اندر ایک نات پہ پڑھنا جڑے مائن ہوا مدینے چو کوئی جھوکے گھن کے آ تو مائن فاروق اعظم نے دور میں نقشے اٹھا کے آن. میں وہ تو بڑی ایک تقریر میرے دماغ میں چاہی میں کہا فاروق اعظم نے نقشے اتنے چل سکتے ہی نقشے فاروق اعظم کے صدیق اکبر او ابو بکر جس نے ریشم دیا دکاناں کپڑے دیا آج ہوں چند درہم تے 2 جوڑے کپڑے دے راضی ہونا پیا تے اتنے 10-12 لاکھ مربع میل نہ حکمران ہے کہ بعد دنیا تو بننے لگے ابھی کہ پہ آپ نے کہ میں نے پرانیاں چادریں میں کفن دے دے نوے کپڑے زندہ واسطے چنگے لگ رہے ہیں اگر عمل چنگے ہوئے تو اللہ جنت رے کفن پوا انہوں نے زندگیاں کون رہ سکتا ہے دوستوں. اس حضور نے زبان تو سنے آپ فرمایا ماں ضمانت دے وہ جنت نہیں جڑا ماں ضمانت دے کہ کہیں کو سوال نہ کرے میں اس جنت نہیں ضمانت. حضرت صوبان کھڑے ہو گئے انہوں نے یا رسول اللہ میں گارنٹی دینا کہ زندگی بھر کہیں کو سوال نہ کرے سا تو اسی میری جنت کی ضمانت ہے. آپ فرمایا اگر نہ کیتے تو میں تو جنت میں ضامن کہیں کو سوال نہ کرے جنت میرے ذمہ ٹھیک. اور صوبان آپ نے اس وعدے حقیقت پورا کیتا. سوال نہ مطلب تو یہ ہے نا میں کہیں کو پیسے نہ منگ سا کہیں نے سامنے اپنا محتاجی والا ہاتھ نہ پھیلا سا یہ منع نا یہ مطلب ہے. لیکن اتنے کیوں ہے صحابہ فرمانا اگر صوبان کہیں اپنی سواری کے بہنے پہننا تو انہوں نے ہاتھے جو چابک یا رسی ہے پہن تو انہوں نے اپنے گھوڑے تو اپنی اٹھنی تو تھلے لتھے انہیں چابک چایا. حج نے سفر ہے جنہیں طواف کرنے یا حج نے طواف نہیں حج نے سفر ہے انہوں نے سواری نار اتنا مجمع کہ انہوں نے ہتھے چو کوڑا ڈھٹا اور وہ کوڑا نار جڑا مجمع ٹورنا پیا انہوں نے موڈے ہوتے گیا. ہن کئی نے موڈے تو کوئی شے چاونی اور انہیں بندے ہاتھ ڈب گیا اور پیش کیتا پر میں میرا کوڑا زمین تے سٹ دو. کوڑا زمین تے سٹ دیتا گیا جنے نہ بچہ وہ سواری تو تھلے لتھا تھلے لے کے اپنا کوڑا چایا اور وقت اپنی سواری تے بیٹھا. انہاں کہ حضرت سیدھے ہاتھ جو کوڑا کیوں نہ نپیا اس آکے میں حضور نہ ایک وعدہ کیتا ہے کہ زندگی بھر میں کہیں اگے سوال نہ کرے. یہ بھی تو سوال ہے کہ میری سوٹی تھلو نہ پاؤ میری جتی نہ پاؤ میری چادر نہ پاؤ میرا رومال نہ پاؤ یہ ذرا پانی نہ ماں گلاس دو. یہ کوڑا بھی کہیں کو نہیں منگیا کیونکہ میں حضور نہ ایک وعدہ کر چکا کہ یا رسول اللہ میں کہیں کو سوال نہ کر. حالانکہ یہ سوال مراد بھی نہیں یہ مطلب بھی نہیں لیکن حضور نہ ایک گل ہو گئی بات اسی اس سے خلاف کرا یہ سرے کو ہو سکنا ہی. حضرت ابو بکر صدیق نے متعلق بیانا کہ اپنی اٹھنی بھوانی اور بھوا کے تھلو اپنا کوڑا چاونا اور وقت اٹھے بھواونا کتنا اوکھا وقت اسا اٹھاونا کتنا اوکھا پورا کتنا بڑا جناب مریلا جھٹکا. حضرت ابو بکر کے آ کے حضرت یہ کوڑا تھلو اسی نہ پا دے ماں پر میں اپنے نبی نہ عبادہ کیتا ہے کہ یا حضور ماں فرمایا ابو بکر کہیں کو سوال نہ کرے. میں یہ سوال بھی مناسب نہ سمجھا کہ میں تھلے لے کے کہیں میں کہیں آکھا کہ میرے ڈٹھے میں ماں کوڑا نہ پا جڑیاں گلا براہ راست حضور نہ حکم نہیں. صحابہ اکرام اس پیچھے بھی حضور نے پیروی اور تابعداری کی یعنی جیسے حضور آج بھی تھی نا کوئی گل اسا نہ پورا کرنا وا صحابہ تو پیچھے ختم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق تو واپس آئے اور آن کے اپنے وہ لڑائی والے کپڑے اور ہتھیار لائے اور لا کے غسل شسل فرمایا تو جس وقت آپ اپنے ہتھیار کھولے نا حضرت جبریل آئے اور جبریل اجے تک ہتھیار بھی پائے گئے اور گرد و غبار بھی انہوں نے اتنے ہوئے خندق آئے تو حضرت جبریل حضور پہلے یا رسول اللہ تو سب اپنے ہتھیار لا دیتے ایسا آسمانہ نے فرشتے آگے تک ہتھیار ملا اور تسی بھی چلو اپنے صحابہ گنو اور بنو قریظہ مدینہ منورہ میں یہود رہے قبیلہ ہے
اس بنو قریظہ کی طرف چلو، انہاں بھی آتی نمٹانا اور انہوں نے بھی فیصلہ کرنا۔ تو آپ جلدی جلدی ہتھیار لائے اور صحابہ حکم دیتا کہ جلدی جلدی چلو اور عصر کی نماز بن کے بنو قریظہ وچ پڑھی۔ ذرا جملے سنے، بنو قریظہ وچ بن کے عصر کی نماز پڑھنی۔ حضور یاد دیتا کہ عصر کتھے بن کے پڑھنی؟ بنو قریظہ۔ صحابہ روانہ ہوئے، نماز تنگ ہو گیا، اجے بنو قریظہ نہیں پہنچے، سورج بالکل غروب ہونے جا رہا ہے۔ ادھے صحابہ کہن کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز ہی قضا ہو بنی، بلکہ حضور کا مطلب یہ ہے کہ جلدی پہنچو، کہ اسی نہ پہنچ سکے تو نماز تو قضا ہونی پئی، اساں نماز اتنے پڑھ دینی چاہیے۔ ادھے آخیا کہ نماز قضا بھی ہو ونجے، پڑھنی اتھی ہوئے جس جائی تے نا سڑے سونے نے مجھے تے ایک باری ان قضاواں نہیں جڑی انہوں نے پیچھے قضا ہوئے۔ حضور آکھا اثر بنو قریظہ پڑھنی، بس اثر اتھی بن کے پڑھنی، ہمیں سورج لے۔ کوئی صحابہ پڑھ کے نہیں، کچھ نہ پڑھی، انہوں نے آکھا بھائی اسی طرح پڑھ۔ آپ بھی پیچھو بنو قریظہ پہنچ گئے، یہ مقدمہ پیش ہو گیا کہ یا رسول اللہ یہ گل ہوئی اور اس گلہ سے اثر ہن کیتا انہیں ہن کیتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، نہ پڑھنے آڑا کچھ آکھیا نہ پڑھنے آڑا کچھ فرمایا۔ علماء لکھ رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہی ہے کہ حضور اتنے مہر لا دیتی کہ جنہیں سڑے پیچھے نے معاشر کو بعد پڑھی نہ انہوں نے بھی ہو گئے۔ اگر نہ ہوئی ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شریعت کا مسئلہ آئے اور نبی نہ بولے یہ ہو نہیں سکتا، لیکن آپ کہیں بھی غلط نہیں آتے۔ دعا آپ اسی اگلے دن مشکاہ شریف ایک حدیث پڑھنے پہ اس نے موضوع نہیں تو نہیں، لیکن حضور نے گل آ گئی تو میرے دماغ میں آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت ہے ایک عورت آئی، اس نے کہا یا رسول اللہ اسی سفر تے گئے ہوئے ہونا، تو اس سفر کی واپسی تے میں منت منی ہے کہ اگر حضور واپس آون تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے کھڑو کے 10 بجے سے ایک ڈھول ہونا نا جڑا دو پلو بجنا، ایک دف ہونا جڑا ایک ہی پلو بجنا، اسی کوئی ایڈیا سریلا پن نہیں ہونا، روزے تو پرانے زمانے کے روزہ اسی نہ کھلینے اور اسی نہ روزہ بند ہونا اس نے دف ہونا۔ میں یہ منت منی کہ اگر حضور خیریت نہ واپس آئے تو میں سونے کے سامنے گیا کہ 10 بجے آپ فرمایا میں جا گیا آ گئے بہن اس دفعہ۔ علماء اتنے گل لکھی، مولا علی قاری مرقات لکھ رہے ہیں اور علامہ طیبی بھی لکھ رہے ہیں کہ دف بجاونے نہیں منت مننا، منت ہونی عبادت نہیں، طاعت نہیں منت ہونی، کئی ناجائز کمے نہیں بھی منت نہیں ہونی تے مباح کمے واسطے بھی منت نہیں منی۔ منت صرف وہ شئی نہیں منینی جڑی عبادت ہو، اور دف بجاونا کوئی عبادت نہیں۔ تو پہلی گل تو یہ کہ عورت کی منت ہی غلط ہے، جڑے منت غلط ہے تو اساں تو چھوڑ دو، حضور بجاونے نہ حکم کیوں دیتا؟ اللہ علماء نے قبرت کروڑا رحمت اللہ انہاں آکھیا منت تو مباح ہے تے دف بجاونے نہیں منت مننا بھی ٹھیک نہیں، پر اس منت نے وچ حضور نے آمد کا ذکر ہے تے حضور نے وچ نا اور تذکر اور حوالہ آوے تو وقت مباح شیئں بھی عبادت بڑھ گئی۔ میں کہا یہ مباح عبادت نہ ہو سی دف بجاونا تو یہ دھم 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 دھمکا یہ بجاونا عبادت نہ ہو سی، پر چونکہ وچ نام تے حوالہ حضور نہ آ گیا نا کہ میں منت منی کہ میرا نبی خیریت نہ واپس آ وجے تو میں یہ دف بجائسا تو حضور نے وچ آ وینے نہیں وجہ تو یہ عبادت بڑھ گئی، طاعت بڑھ گئی، جب طاعت بڑھ گئی تو یہ منت مننا بھی ٹھیک ہو۔ اگر نبی آج دے کہ نماز بنو قریظہ پڑھنی وقت قضا ہونی تو پئی ہوئے نا، وقت حضور نے آخنے تو بعد قضا ہوئیاں ویاں بھی قضا نہیں ہون ادا ہے، جتھے نبی آخ دے وقت قضا نہیں ادا ہے، تو جتھے حضور کوئی گل صحابہ براہ راست آکھ کہ میری منشا ہی وے اتنے تو بس سوال ہی پیدا نہیں ہونا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی نے متعلق فرمایا خریم
خریم اصلی نام ہے، فرمایا خریم بڑا اچھا آدمی، پر اگر دو گلا نہ ہو، ایک اس نے وال بڑے بڑے رکھنا تو دو ایسی سلوار ٹکنے تو تھلے ہوتے، یہ حرام ہے ٹکنے تو تھلے رکھنا۔ اسی تو نماز نے ٹائم مطابق رہنے ہیں نا، ہر ویڑے حکم ہے کہ گٹے ننگے ہونے چاہیے مرد نے، اور عورتوں نے گٹے ننگے نہیں ہونے چاہیے ان ڈھکے ہوئے ہوا۔ آج کل کڑیاں تھلو ہوتا چاڑے میں پاچے تے جناب نڈے تھلے زمین دے پر رکھ لینے، یہ شرع ناجائز اور حرام۔ اصل واسے نہ آخنا کوئی عادت بناؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سخت وہی تو اس گالو نہ پوچھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی پہ آخر۔ اور جس بندے نے واڑ بڑے ہوئے توجہ کرے، بس میری آخری گل ہے، باقی گل اگلے جمعے کرتا ہوں، کوئی تھوڑا جہا اور مسئلہ۔ یہ گل اگر پتہ لگے تو واڑ کٹانے واسطے بندہ نہیں کو بہنا بنا میں واڑ کٹا مانے کی کرا، اس آج یہ گل پتہ لگی نا صحابی ہیں کہ حضور میں نے متعلق کیا کہ سلوار تو انہوں ہوتے کر کے تھی، بس زندگی بھر ادھی پنڈلی تک انہیں سلوار رکھی کہ کدیں غلطی نہ بھی سلوار گٹھے تے نہ لگ منجے، کیونکہ حضور ایک بار یاد دیتا ہے کہ واڑ ہی گٹھے بنا رکھے سلوار چاہی گئی واڑ کٹانے واسطے حمام تے نہیں گیا، گھروں اتو ہی چاقو چاہ گیا تے چاقو ہی نال اپنے سرے نے واڑ کٹ دیتے کہ جنہ واڑا نے متعلق حضور آخ دے کہ واڑ وڈے رکھنا اس تو چنگا، ان تو بندہ بڑا چنگا ہے پر واڑ وڈے چاقو ہی نہ کٹ دیتے، انہاں کا برابر وقت ہی نہیں راسن تے جناب سیٹنگ وقت ہونی راسی، حضور آخ دے وقت اس تو بعد اتنی دیر بھی واڑ میں نے سرے تے نہیں رہنی چاہیے۔ تو سنگیو اگلے جمعے سا اور دساں کہ جناب براہ راست حضور آکھا نا انہاں تے اطاعت کی تھی انہاں تے حضور بھی منشے نے مطابق بھی آپ نے گلا پورا کر